السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورۃ الاعراف آیت 167 سے ابتدا کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اذ جب، قیل کہا گیا، وَإِذْ قِيلَ جب کہا گیا، لہم ان کو، اسکنوا سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، ٹھہر جاؤ یا رک جاؤ، ہذہ القریہ اس شہر میں. اب قریہ اس کے بارے میں مشہور یہ کہ یہ بیت المقدس ہے، یا اریحہ جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں عمالقہ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے. وہاں غلے میوے بکثرت تھے، تو اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا پھر انہیں فرمایا گیا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 58 میں. آپ ایک دفعہ وہ بھی سن سکتے ہیں. جب انہیں کہا گیا اسکنوا آباد ہو جو ہذہ القریہ اس شہر میں، وکلوا اور کھاؤ، منہا اس سے یعنی اس شہر میں، کیونکہ میوے جات بہت کچھ تھا تو کہا کہ کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، تم چاہو، یعنی پیٹ بھر کر کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور جتنا چاہو. کیا کہا گیا کہ آباد ہو جاؤ اس شہر میں اور جہاں سے چاہو اسے کھاؤ. وقولوا اور کہو، کیا کہو، حطۃ بخش دے. یہ ایک عاجزی کا کلمہ. جب انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو استغفار کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. اوپر سے بندہ توبہ توبہ کرتا رہے اور پھر بندہ کہے کہ جو ہے اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت علی المرتضیٰ تو فرماتے ہیں یہ تو توبہ کا مذاق ہے. ٹھیک ہے، الفاظ بھی اچھے ہوں اور اظہار بھی ہو کہ واقعی ہم نے جرم کیا ہے، چہرے سے پتہ چل رہا ہو کہ ہم نے جرم کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کہو حطۃ بخش دے. ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ چاہے کتنی کسی کو اذیت دی جائے، پریشانی دی جائے، تو بس کہہ دی جاتے سوری کہہ دیتے ہیں. تو کیا جو اذیت دی تھی تو اس سوری سے اس کا ازالہ ہو گیا اور لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. اور جب شب قدر، شب معراج یا کچھ ایسی بڑی اچھی شب آتی ہیں تو اس ٹائم ایک فارورڈنگ میسج کر دیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا. دیکھو، بندے سے بھی جب آپ غلطی کی معافی چاہتے ہو تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر کہ آپ نے محفل کے اندر کسی کو اذیت دی ہے تو محفل کے اندر ہی آپ کو معافی مانگنا ہوگی. اسی طرح رب کریم سے جب آپ نے حدود کو تجاوز کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا تو معافی مانگیں گے تو اس کا بھی انداز ہوتا ہے. بڑی ہستی ہے رب کریم. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا، آپ کیا کرتے ہو، اس کا ہم محاسبہ بھی کریں گے، بعد میں بتاتے ہیں. اور قولوا اور حکم ہوا، حطۃ بخش دے. کیا عرض کرو اور کہو کہ اے مولا کریمہ ہمیں بخش دے. وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، اور دروازے سے داخل ہو جاؤ. وہ انداز بھی بتایا، سجدن جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے. لیکن وہ جھک کے نہیں گے، انہوں نے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا تھا، وہ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. نغفر اللہ فرماتا ہے کہ الفاظ بھی ہمارے بتائے ہوئے ہوں اور جھکتے ہوئے جاؤ گے، عاجزی کے ساتھ جاؤ گے تو ہم بخش دیں گے، لکم تمہاری، خطیئاتکم تمہاری خطائیں. ایک تو خطا ہوتی ہے نا کہ جو خطا ہوگی، غلطی ہو گئی، نہ سمجھی میں، بھول چوک کی وجہ سے. یہاں خطیئہ آیا ہے یعنی جان بوجھ کر خطا کی ہوگی، جان بوجھ کر انہوں نے خطا کی تھی. اب جو مغفرت ہوتا ہے
بخشش ہوتا ہے، غفارہ ہوتا ہے، اس کا بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کو پردے میں ہی رکھتا ہے. ہم انسان ہے نا، ہماری فطرت ہے کہ جب ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا دل کرتا ہے؟ یہی نا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پردے رکھتے ہیں، آخرت میں ڈھانپ بھی لیتے ہیں اور خطاؤں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اس لیے تو اس کو کہا جاتا ہے نا سونا رب غفور الرحیم ہے. وہ اس طرح ڈھانپتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، پردے میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، انسانی فطرت ہے. جیسے حابیل اور قابیل کا جب جھگڑا ہوا تھا اور بھائی کو جب قتل کر دیا گیا، پھر وہ پچھتایا تو اس کا کیا دل تھا کہ اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ قتل تو ہو گیا، زندگی تو اس کو نہیں دے سکتا، اس کم از کم اس لاش کو چھپا تو دوں. انسان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں. اس کا دل نہیں کرتا کہ کہیں رسوائی ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح جاؤ گے تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے. سنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. ایک لفظ کہا گیا حطۃ، ہم نے آیت 58 کے تحت بھی پڑھا تھا. یہ کلمہ استغفار تھا. انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے وہ سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ اور استغفار کا کلمہ پڑھنے کے بجائے مذاق کے طور پر وہ کہنے لگے حبتوں فی شعرہ کہا تھا، شعرتن جیسے آخر میں آتا ہے، کہنے لگے کہ حبتوں فی شعرتن، جس کا معنی تھا کہ بال میں دانا. مذاق اور نافرمانی کی سزا بھی ان کو ملی تھی، جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طاعون ان پر مسلط کر دی گئی، جس سے ہزاروں اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ انداز ہے، یعنی عاجزی بھی ہو، الفاظ بھی وہ جو صحیح طریقے سے ہوں. تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا کہ جب ہم اپنے اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو ایک تو گناہوں پہ صحیح ندامت ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ آپ نے جو جرم کیا ہے اس پہ آپ پچھتا رہے ہیں. پھر الفاظ بھی اچھے ہوں، پھر نیکیاں بھی کی جائیں. ٹھیک ہے، ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، اور پھر توبہ کا وہ بھی مذاق ہوتا ہے. بہت ساری عورتیں غیبت بھی ساتھ دھڑ دھڑ کر رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اب یہ جرم کر رہی ہیں، پھر ساتھ ہی کیا ہے، زمین پہ ہاتھ مار مار کے توبہ توبہ کر رہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک تو آپ جرم کر رہے ہو اور دوسرا یہ معافی کا انداز ہوتا ہے. نہیں، استغفار جب کی جاتی ہے تو ندامت آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہو تو پھر اللہ کو آپ غفور الرحیم پائیں گے. ضمن عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے میسج کرتے ہیں کہ ہم سے اتنا بڑا جرم ہو گیا تو کیا کریں. تو دیکھیں، صحیح طریقے سے گڑگڑا کے سچے دل سے آپ معافی مانگیں گے تو اللہ واقعی غفور الرحیم ہے. آپ کے انداز سے پتہ چلے، عاجزی بھی ہو اور پھر اس کے بعد نیکیاں بھی آپ کریں گے تو اللہ کو آپ غفور الرحیم پائیں گے. اسی طرح بندوں سے جب آپ معافی مانگیں تو تب بھی عاجزی ہونی چاہیے. چہرے سے پتہ چلے کہ آپ نے جو غلطی کی تھی اس کا آپ کو احساس ہوا ہے. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے معاف بھی کر دو نا، یہ طریقہ غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے. احسان سے کیا مراد ہے کہ حد سے زیادہ دیں گے، بہت زیادہ. اور اللہ کے ساتھ احسان کیا ہوا؟ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ احسان کرنے والے؟ جیسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو انداز کیسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے خوبصورت انداز میں عبادت. اور لوگوں کے ساتھ احسان کیسے ہوا؟ جیسے آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اس کے بعد جتا جتا کے اسے مارنا ڈالا جائے کہ میں نے تو اس ٹائم یہ کیا تھا، میں نے تو اس ٹائم یہ کیا تھا. قرآن کریم میں واضح طور پر منع فرمایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، کسی کو کچھ دو تو اس کے بعد اذیت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں بھی دے سکتے ہو تب بھی اچھے الفاظ میں اسے معذرت کر لو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہت ساری احادیث کے اندر بھی آتا ہے
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کی حاجت پورا کرنا، کسی کے ساتھ احسان کرنا، یا کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یا کسی کے کام آنا، مجھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر 10 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث طیبہ بھی ہے کہ بندہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا رہتا ہے یا اس کے کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں معاونت کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ جس میں ہمیں بتایا گیا کہ تم احسان کرو لوگوں کے ساتھ، بھلائی کرو، تو اللہ فرماتا ہے سنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو آپ ہوئے نا خوش نصیب اگر آپ نے واقعی احسان کیا اور اس کے بعد جتایا نہیں۔ احسان کس کے لیے کیا؟ اپنے رب کے لیے۔ جب آپ اپنے اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دے گا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے آپ یہ الفاظ بولتے جو حتتن، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ چینج کر دیا تھا۔ حکم ہوا تھا کہ آپ اس انداز میں جائیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ پھر آگے تذکرہ فبد ڈالا، تو انہوں نے بدل ڈالا، کس کو؟ خطتن کو بدل ڈالا، اس میں خالی نون کا اضافہ کیا۔ نون کا اضافہ کیا تو میننگ تو چینج ہو گیا نا، جیسے دعا سے دغا، ایک نقطے کا ہی تو فرق ہے نا، ہم دعا کرتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے، مشہور شعر ہے۔ فبدلا تو بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، الذین ان لوگوں نے، ظلموا جو ظالم تھے، جنہوں نے، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولا اس بات کو، اس لفظ کو جو لفظ خطتن تھا اس کو چینج کر دیا، نون اس میں ڈال دی، خنطتن، اور دوسرا وہ لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیونکہ ایک نقطے سے معنی چینج ہو جاتے تو باقی اور چینجنگ ہوگی تو اور زیادہ چینجنگ ہو جاتی ہے۔ جیسے دعا ہے، اس کے اوپر ایک ڈال ڈالیں تو دغا بن جاتا ہے نا، ہم دعا کرتے رہے وہ دغا سمجھتے رہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا، قولاً اس بات کو، اس لفظ کو، غیر الذی اس کے سوا جو قیلا حکم دیا گیا تھا، لہم ان کو، جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ چینج کر دیا، بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ان ظالموں پر کیا بھیجا؟ رجزن، عذاب بھیجا، من السماء آسمان سے۔ رجزن من السماء سے مراد کیا ہے کہ آسمان سے جیسے کسی بھی طرح کا سخت سردی ہو جائے، پتھروں کی بارش ہو، کسی بھی طریقے سے عذاب اللہ بھیج سکتے ہیں، خون کا، پتھروں کا، مینڈکوں کا۔ یہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا، بہت تیز آندھی طوفان، بہت زیادہ سردی ہو تو تب بھی کیا انسان برداشت کر سکتے؟ نہیں۔ بما، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ کانو یظلمون، وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو چینج کیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب آسمان سے بھیج دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ، اور ان سے پوچھئے، عَنِ الْقَرْيَةِ، اس بستی کا حال۔ اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، وہ بستی کون سی تھی؟ امام ظاہری نے فرمایا کہ اس کا نام تبریہ ہے، اور قتادہ کے نزدیک اس کا نام مقناۃ، جیسے گول تا ہوتی ہے نا، مقناہ۔ اور جو صحیح قول مانا جاتا ہے وہ حضرت ابن عباس کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایلیا کا شہر تھا جو اب عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بحر قلزم کی اس آبنائے کے سرے پر واقع ہے جو دور تک خشکی میں چلی گئی، جسے خلیج عقبہ کہتے ہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھئے، التی، جو کانت تھی، حاضرہ، حاضر جیسے اردو کا بھی لفظ ہوتا ہے، حاضر روبرو، سامنے، حاضرہ تل بحر، جو سمندر، ساحل سمندر پر تھی، جو سمندر کے کنارے پر تھی، مراد بحر قلزم کا کنارہ بھی ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ان سے اس بستی کا حال پوچھئے، التی کانت حاضرۃ البحر، جو ساحل سمندر پر آباد تھی، اذ، جب، یعدون، جب وہ حد سے بڑھنے لگے، جب وہ
حدود کو کراس کرنے لگے، جو شریعت نے حدود کی تھی ان پر مقرر. حد کیا تھی؟ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے نا. بنی اسرائیل پہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے والے دن کوئی کام وہ نہیں کر سکتے تھے. ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور ہر طرح کے دوسرے کام انہیں اس دن منع تھے، ممانعت تھی. ہم تو بہت خوش نصیب ہیں جمعے والے دن. ہم تو روز عبادت کرتے ہیں، جمعے والے دن جمعہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کے ٹائم کے آگے پیچھے ہم لوگ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن ان کا کیا تھا؟ ہفتے والے دن وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے. یادونا حد سے بڑھنے لگے فی السبت ہفتہ میں، جبکہ وہ ہفتہ کے حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے. جب تأتیہم ان کے پاس آیا کرتی تھی، حیتانہم حوت کی جمع ہے نا، معنی ہوتے مچھلیاں. حیتانہم ان کی مچھلیاں، یوم دن، سبتہم ان کے ہفتہ کے دن، شرعان پانی پر تیرتی ہوئی نظر آتی تھی. ویسے تو مچھلی کی عادت ہے نا، جب مچھلیاں کہیں ہوں تو وہ نیچے چھپ جاتی ہیں، سامنے نظر اتنی نہیں آتی، کوئی کدو کہیں نظر آتی ہے، لیکن یہاں اوپر ظاہر ہونا شروع ہوگی، پانی کے اوپر ان کو نظر آنے لگی تھی، ظاہر ہونا. شریعت کو شریعت بھی تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سیدھا واضح راستہ ہوتا ہے، شریعت پر چلنا آسان ہوتا ہے نا. شرعان پانی پر تیرتی ہوئی، وہ یوما اور جس دن لا یسبتون ہفتہ نہیں ہوتا تھا، سیٹرڈے نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم تو وہ نہیں آتی تھی، وہ نظر نہیں آتی تھی. کذالک اسی طرح نبلوہم ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کو امتحان میں آزمائش میں ڈال دیا، ان کو آزمایا گیا. بما بسبب اس کے کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے. فسق و فجور بھی کہتے ہیں نا. فسق کی دو اقسام ہیں، ایک تو بڑا جرم ہوتا ہے، بڑا جو فسق ہے، فسق اصغر جس کو کہیں گے، وہ تو ایسا جرم ہے کہ جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے اللہ کے بارے میں مذاق، شریعت کا مذاق اڑانا، اور فسق اصغر یعنی اپنی مرضی کرنا، اللہ کی بات نہ ماننا. جیسے پردے کا کہا جاتا ہے کہ میری مرضی، آنکھوں میں حیا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو ہدایت دے. نبلوہم بما کانوا یفسقون تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا. وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. تو کیا بتایا؟ جب ہفتے کا دن ہوتا تو اس دن مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی تھیں، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا تو کم ہوتی تھی. یہ آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے. یہ اللہ کی اپنی شان ہے، کسی کو کسی ٹائم بھی آزما سکتا ہے. اور آزمائش تو آپ کو پتہ ہے صالحین کی ازل سے ہوتی آئی ہے اور ہوتی رہے گی. جیسے صحابہ کرام اجمعین پہ بھی تو بہت ساری آزمائشیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا، کیونکہ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول بس. بندے کو پختہ ارادے والا ہونا چاہیے. جیسے کھانسی لگی ہوئی ہوتی ہے تو موسٹلی اسی دن چیزیں اچھی آ جاتی ہیں، یا جو کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اسی دن چیزیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں، جس سے بندہ موٹا زیادہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر کھاتے ہیں، پھر ہم اپنے اس بات پر قائم نہیں رہتے، اور کھانسی ہو تو کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں پکے ارادے والا ہونا چاہیے. یا پھر جس دن نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی دن کو بندہ آ جاتا ہے، رات کو ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں اور پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی. جب آپ نے ارادہ کر لیا سو کر لیا. تو انشاءاللہ اس کی وضاحت تھوڑا اگلی جب ہم کریں گے تو اس کے ساتھ کر دیں گے. ٹائم کی قلت کے سبب اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے. دعاؤں کی درخواست رہے گی.